وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من
يكون عليهم وكيلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101 to 109۔ لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب تم سفر کرو فی الارض ملک میں فلیسا پس نہیں علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان کے تقصرو کچھ کم کرو من الصلاۃ نماز میں سے ان خفتم اگر تم کو ڈر ہو ان اس بات کا کہ یفتنکم ستائیں گے تمہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان الکافرین بے شک کافر کانوا ہیں لکم تمہارے عدواً دشمن مبینہ کھلے۔ وَإِذَا اور جب کنت آپ ہوں فیہم ان میں فَأَقَمْتَ پھر آپ قائم کریں لہم ان کے لیے الصلاۃ نماز فلتکم تو چاہیے کہ کھڑی ہو طائفۃ ایک جماعت منہم ان میں سے معک آپ کے ساتھ ولیأخذوا اور چاہیے کہ وہ لے لیں اسلحتہم اپنے ہتھیار فَإِذَا پھر جب سجدوا وہ سجدہ کر لیں فلیکونوا تو ہو جائیں من ورائکم تمہارے پیچھے ولتأتی اور چاہیے کہ آئے طائفۃ ایک جماعت اخری دوسری لم یصلوا جس نے نماز نہیں پڑھی فلیصلوا پھر وہ نماز پڑھیں معک آپ کے ساتھ ولیأخذوا اور چاہیے کہ لیں حذرہم اپنا بچاؤ واسلحتہم اور اپنا اسلحہ ودّا چاہتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لو تغفلون کسی طرح تم غافل ہو ان اسلحتکم اپنے ہتھیار سے وامتعتکم اور اپنے سامان سے فیمیلون تاکہ وہ حملہ کریں علیکم تم پر میلتاً حملہ کرنا واحدتاً یک بارگی ولا اور نہیں جناح کچھ گناہ علیکم تم پر ان اگر کانا ہو بکم تمہیں اذن تکلیف من مطر بارش سے او یا تم ہو مرضی بیمار ان تدعوا کہ اتار رکھو اسلحتکم اپنا اسلحہ وخذوا اور لے لو حذرکم اپنا بچاؤ ان اللہ بے شک اللہ اعد تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب مہیناً ذلت والا فَإِذَا پھر جب قضیتم الصلاۃ تم ادا کر چکو نماز فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو قیاماً کھڑے وقعوداً اور بیٹھے وعلی جنوبکم اور اپنی کروٹوں پر فَإِذَا پھر جب اطمأننتم تم بے خوف ہو جاؤ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو قائم کرو نماز ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر کتاباً فرض موقوتا مقرر اوقات میں ولا تہنوا اور ہمت نہ ہارو فی ابتغاء القوم ان کا پیچھا کرنے میں ان اگر تکونوا
तअलमूना तुम्हें दुख पहुँचता है, फ़इन्नहुम तो बेशक इन्हें यअलमूना दुख पहुँचता है, कमा तअलमूना जैसे तुम्हें दुख पहुँचता है, वतरजूना और तुम उम्मीद रखते हो, मिनल्लाहि अल्लाह से, माँ इसकी जो ला नहीं यरजूना वो उम्मीद रखते। वकान अल्लाहु और है अल्लाह अलीमन जानने वाला, हकीमन हिकमत वाला। इन्ना बेशक अंजलना हमने नाजिल की, इलैका आपकी तरफ, अलकिताबा किताब, बिल हक़ की हक़ के साथ, लितहकुमा ताकि आप फ़ैसला करें, बैनन्नास लोगों में, बीमा जो कुछ, अरा का समझाए आपको, अल्लाहु अल्लाह, वला और ना तकुन तो हो लिल ख़ाइनीना दगाबाजों की तरफ से, खसीमन झगड़ा करने वाला। वस्तगफिरिल्लाह और बख्शिश मांग अल्लाह से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है, गफ़ूरन बख्शने वाला, रहीमा मेहरबान। वला तुजादिल और ना झगड़ें, अनिल लज़ीना उनकी तरफ से जो, यख्तानूना ख़यानत करते हैं, अनफुसहुम अपने नफ्सों में, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला युहिब्बु नहीं दोस्त रखता, मन उसको जो काना हो, खवानन बहुत दगाबाज, असीमा गुनहगार। यस्तख़फ़ूना वो शर्माते हैं, मिनन्नासी लोगों से, वला और नहीं, यस्तख़फ़ूना वो शर्माते, मिनल्लाहि अल्लाह से, वहुआ हालांकि वो, मअहुम इनके साथ है, इज़ जब, युबय्यितूना जब वो रातों को मशवरा करते हैं, माँ इसका ला नहीं, यर्दा राज़ी, मिनल क़ौली जिस बात से, वकान अल्लाहु और है अल्लाह, बीमा इन कामों का जो, यामलूना वो करते हैं, मुहीता घेरने वाला, अहाता करने वाला। हाँ अंतुम सुनते हो तुम, हाँ उलाई वही हो, जादल तुम कि तुमने झगड़ा किया, अनहुम उनकी तरफ से, फ़िल हयात दुनिया दुनियावी ज़िंदगी में, फ़मन फिर कौन, युजादिलु झगड़ेगा, अल्लाह अल्लाह से, अनहुम उनकी तरफ से, यौमल क़ियामती रोज़े क़यामत, अम या मन कौन, यकूनु होगा, वकीलन कारसाज। तफसीर आयत नंबर 101 से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ा दरबतुम फ़िल अर्दि लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस्सलाति इन ख़िफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू इन्नल काफ़िरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि नमाज कुछ कम कर लो, अगर डरो कि तुम्हें वो लोग फितने में डाल देंगे जिन्होंने कुफ़र किया, बेशक काफिर लोग हमेशा से तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सफ़र में नमाज में कसर करने की इजाज़त दी है, तो ये मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तोहफ़ा है। अब इस आयत को पढ़ने के बाद आपके दिल में ख़याल आ रहा होगा कि देखें अल्लाह ताला यहाँ तो फरमा रहे हैं जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि नमाज कुछ कम कर लो, अगर डरो कि तुम्हें वो लोग फितने में डाल देंगे जिन्होंने कुफ़र किया। यानी पहले दौर में क्या था, कुफ़ार मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया करते थे, तो मुसलमानों का सफ़र मुश्किल होता था। तो आयत के इस हिस्से को लेके हमारे दिल में ख़याल आ सकता है कि अब तो अमन का दौर है, तो क्या अब भी कसर की जाए? जी बिल्कुल, अब भी कसर की जाएगी नमाज सफ़र में।
کیونکہ حدیث میں آتا ہے، یعلا بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، یعنی یہی آیت تلاوت فرمائی کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اور اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو کہنے لگے اب تو امن میں ہو گئے ہیں، یعنی کیا اب بھی قصر ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا جس چیز سے تمہیں تعجب ہوا ہے، جس چیز نے تمہیں پریشان کیا ہے، جس چیز نے تمہیں حیران کیا ہے، مجھے بھی اس سے تعجب ہوا تھا۔ میں نے اس کے متعلق پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک احسان و صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، لہٰذا اس کا احسان، اس کا تحفہ، اس کا صدقہ قبول کرو، یعنی بغیر خوف کے بھی سفر میں قصر کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سفر میں ہمیشہ نماز قصر کی، چاہے وہ سفر کوئی بھی ہوتا، چاہے وہ جنگ کا سفر تھا یا امن کا سفر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز کو قصر کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر صورت میں سفر میں نماز قصر کی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی، یعنی ابھی گھر پہ تھے، ابھی مدینہ میں ہی تھے تو ظہر کی نماز پوری ادا کی، اور جب ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں عصر کی نماز قصر کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا حارث بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منی میں 2 رکعتیں نماز پڑھائی، حالانکہ آپ حالت امن میں تھے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ حالت امن میں بھی سفر میں قصر نماز کی جائے گی، قصر نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سفر کی حالت میں نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں منزل مقصود تک جلدی پہنچنا ہوتا تو آپ پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور اس کی 3 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے یہاں تک کہ عشاء کی اقامت ہو جاتی، تو آپ عشاء کی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے، یعنی سفر میں پھر نمازوں کو قصر کے ساتھ جمع بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے ظہر عصر ملا کر پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح مغرب اور عشاء بھی۔ پھر دیکھیں اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور جب تو ان میں موجود ہو پس ان کے لیے نماز کھڑی کرے تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ ہتھیار پکڑے رکھیں، جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی پس تیرے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہتے ہیں کاش کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے غفلت کرو تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار اتار کے رکھ دو،
اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے صلاۃ خوف کا حکم دیا اور اس کا طریقہ بتایا کہ اس صورتحال میں بھی یعنی جنگ کی حالت میں بھی نماز کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ہاں، اس وقت اس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی کہ اپنے ہتھیاروں سمیت نماز ادا کی جائے گی۔ امام کے پیچھے قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوا جائے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ یعنی امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوگی۔ اس عرصے میں مسلمانوں کی دوسری جماعت دشمن کے مقابلے پر کھڑی ہوگی، انہی کی طرف منہ کیے ہوئے، اور امام اپنے ساتھ والی جماعت کو پہلے 1 رکعت نماز پڑھائے گا۔ 1 رکعت پڑھنے کے بعد پھر یہ جماعت کھڑی ہو جائے گی اور یہ اپنے لیے اپنی جگہ 1 رکوع اور 2 سجدے کرے گی، یعنی دوسری رکعت یہ خود پڑھے گی۔ پھر یہ اس جگہ جائے گی جہاں دوسری جماعت پہلے سے موجود تھی، اور دوسری جماعت اس جگہ نماز کے لیے آ جائے گی اور امام اس جماعت کو بھی 1 رکعت پڑھائے گا۔ اس طرح امام کی 2 رکعتیں پوری ہو جائیں گی اور دوسری جماعت 1 رکوع اور 2 سجدے خود کرے گی۔ یہ ہے صلاۃ خوف کا طریقہ کہ جنگ میں نماز اس طریقے سے ادا کی جائے گی۔ تو ہم ذرا سوچیں کہ ہر حال میں نماز فرض ہے۔ اگر میدان جنگ میں نماز معاف نہیں، دشمن سامنے کھڑا ہے، جب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہیں اللہ کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کے، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ داؤ پر لگا کے اللہ کی خاطر میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اس صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، تو عام حالات میں نماز کس طرح سے معاف ہو سکتی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہر صورت فرض ہے اور اس کو ادا کرنا ہے۔ اور ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر نماز قضا کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں کو لے کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ پھر آگے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ نماز خوف کے بعد کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے، اور صرف نماز خوف میں نہیں، جب بھی انسان نماز ادا کرے اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ ایسا نہیں کہ بس ہاں جی نماز پڑھ لی تو اللہ پر کوئی احسان کر دیا، بس جانماز فولڈ کیا اور وہ سائڈ پہ رکھا۔ آج ہماری نمازیں ایسی ہلچل کی ہیں نا کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا نماز کے بعد تھوڑی دیر جانماز پر بیٹھنے کا، اور نماز پڑھا، دوپٹہ اور سب کچھ اتار کے وہ پھینکا اور پھر اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ تو یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تم نے پراپر طریقے سے اللہ کا ذکر کر لیا نماز کی صورت میں، اب یہ مطلب نہیں کہ اب تم نے نماز پڑھ لی تو اب باقی ٹائم میں تم اللہ کو یاد ہی نہ کرو، نہیں، کام کاج کرتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیتے اپنے رب کو یاد کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ یعنی امن ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، پھر نماز کو اسی طریقے سے ادا کرو جس طرح سے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اور کیسے نماز فرض کی گئی ہے؟ اس آیت میں بتایا گیا کہ اپنے مقررہ وقت پر نماز فرض کی گئی ہے۔ یہ وہ فرض ہے جس کو اس کے پراپر وقت پر ہی ادا کیا جائے گا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بلا وجہ آپ کہیں کہ اچھا چلو فجر کے وقت سوئی رہتی ہوں، جب اٹھوں گی دیکھی جائے گی پڑھ لوں گی۔
ابھی تو مجھے نیند آ رہی ہے، میں سوئی رہتی ہوں، نہیں، نماز فجر کے وقت میں فرض ہے۔ ہاں الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو گئی، آپ کی آنکھ نہ کھلی، آپ بیمار تھے، سخت بیمار تھے، آپ اٹھ نہ پائے، آپ کی آنکھ نہ کھل پائی، پھر آپ جب اٹھیں تب پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز فرض کیسے؟ اپنے مقررہ وقت ہی پر فرض ہے۔ اور اسی طرح پھر بلا عذر، بغیر کسی وجہ کے بھی نمازوں کو پھر جمع نہ کیا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور اس قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کو جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی کیا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں؟ اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری اور سستی نہ دکھاؤ، اس لیے کہ اگر تم مشقت اٹھاتے ہو، تم تکلیف اٹھاتے ہو تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ تم جو مشقت اٹھاتے ہو، تم تکلیف اٹھاتے ہو، تم اس پر اپنے رب سے اجر کی امید رکھتے ہو، اور انہیں کسی چیز کی امید نہیں سوائے دنیا کے فائدے کے۔ تو کتنا خوبصورت حصہ ہے اس آیت کا، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، یعنی تم جو بھی اللہ کے لیے کوشش کرتے ہو، جو بھی مشقت کرتے ہو، جو بھی محنت کرتے ہو، تمہیں اس کا اللہ سے اجر ملے گا، تمہیں امید ہے، تمہیں جنت کی امید ہے۔ لیکن کافروں کو تو ایسی کوئی امید نہیں ہے، ان کا تو سب کچھ دنیا میں شروع ہوتا ہے اور دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا، وہ تو اللہ سے کسی اجر کی امید نہیں رکھتے، کسی جنت کی امید نہیں رکھتے، تو دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے اور آخرت میں بھی برا ٹھکانہ پانے والے جہنم کی صورت میں۔ تو اس آیت کو دیکھتے ہوئے آج سے جو بھی کام کریں، گھر کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کس لیے کریں؟ آپ یہ نیت لے کے کریں کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں، یہ ذمہ داریاں آپ نے مجھ پہ ڈالی ہیں، میں آپ سے اس کے اجر کی امید رکھتی ہوں، آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، آپ کے دوسروں سے شکوے بھی ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ان سب ذمہ داریوں کا پھر اللہ رب العزت سے اجر بھی ملے گا۔ تو جو بھی کام کرنا ہے آج سے اللہ سے ریوارڈ چاہنے کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اللہ سے اجر چاہنے کے لیے کرنا ہے، جنت کے حصول کے لیے کرنا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ کس کے مطابق؟ یعنی اس کتاب کی روشنی میں جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے جو حق اللہ نے آپ کو دکھایا، اور تو خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والا نہ بن اور اللہ سے بخشش مانگ، یقیناً اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا، من کان خوانا اسیما، جو ہمیشہ سے بہت خائن اور سخت گنہگار ہو۔ ان آیات کے شان نزول میں آتا ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص طعمہ یا بشیر بن
ابیرق نے ایک انصاری کی ذرا چرا لی۔ جب اس کا چرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ان سب نے کہا کہ زرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ زرہ اسی شخص نے چرائی ہے اور میرے گھر پھینک دی ہے۔ بنی ظفر اور بنی ابرق، تامہ یا بشیر وغیرہ ہوشیار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کراتے رہے کہ چور یہودی ہی ہے اور وہ تامہ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی چکنی چوپڑی باتوں سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کا جرم عائد فرما دیتے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیثیت ایک انسان کی غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، اگر ہوتے تو آپ کو پتہ چل جاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑنے والوں کی آواز سنی تو آپ حجرے سے باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، میں بھی ایک بشر ہوں، اس لیے جب میرے پاس کوئی جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں اس سے تم میں سے ایک شخص اپنی دلیل کو دوسرے کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے پیش کرے اور میں اسے سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ تو جسے میں فیصلہ کر کے کسی مسلمان کا حق دے دوں تو وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے اور وہ اسے لے یا چھوڑ دے، وہ چاہے تو اس آگ کے ٹکڑے کو لے لے یا پھر چھوڑ دے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگیں، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے اس انصار کی سچائی بتا دی اور کیا کہا کہ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنی جانوں سے کیا کرتے ہیں؟ خیانت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو بہت خائن اور گناہ گار ہو۔ یستفتحون من الناس ولا یستفتحون من اللہ، وہ لوگوں سے چھپاؤ کرتے ہیں اور اللہ سے چھپاؤ نہیں کرتے۔ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپا لیتے ہیں، لوگوں سے تو شرم کرتے ہیں، لوگوں سے تو حیا کرتے ہیں، لیکن اللہ سے حیا نہیں آتی۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ میں اور آپ سوچیں، ہم بھی دن اور رات میں کتنے ایسے کام کرتے ہیں۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جو ہم کہتے ہیں لوگوں سے چھپ جائیں، لوگوں کو نہ پتہ چلے۔ کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم لوگوں سے تو چھپا لیں گے، اللہ سے چھپا سکتے ہیں؟ اللہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا ان اعمال کو دیکھ کے جو ہم سر انجام دیتے ہیں، جو ہم لوگوں سے چھپا رہے ہوتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تو ہمارا ظاہر بھی جانتا ہے اور ہمارا باطن بھی جانتا ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے اندر آنے والے خیالات وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگوں سے چھپاؤ کرتے ہیں اور اللہ سے چھپاؤ نہیں کرتے۔ لوگوں سے تو حیا آتی ہے، ان کو لوگوں سے تو شرم آتی ہے، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں آتی، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتے، اور اللہ ہمیشہ اس کا جو وہ کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔ لوگوں سے چھپ کے رات کے اندھیروں میں جو پروپیگنڈے کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رات کی تنہائی کا انتخاب تو کر لیتے ہیں لوگوں سے چھپنے کے لیے، کیا اللہ سے بھی چھپا سکتے ہیں؟ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان غلطی خود کرتا ہے اور اس کا الزام دوسرے پر ڈال دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کسی نے کون سا دیکھا تھا، لیکن یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا تھا نا، اللہ تو جانتا ہے نا، اگر کسی نے نہیں دیکھا اللہ نے تو دیکھا ہے نا، تو وہ تو سب انصاف کرنے والوں سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی پر کیسے ظلم ہونے دے سکتا ہے، اور وہ ضرور سچائی سامنے لے کر آتا ہے اور الزام لگانے والوں کو رسوا کرتا ہے۔ تو ہمیشہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے، کوئی بھی غلطی کرنے سے پہلے، کسی پر الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لوگوں کو نہیں بھی پتہ لیکن اللہ کو سب پتہ ہے۔ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو، اللہ سے ہرگز نہیں چھپا سکتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا۔ سن لو، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن کون جھگڑا کرے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ آج تو ان کی طرف سے جھوٹی جنگ لڑ لی، اللہ تعالیٰ کے نے اپنوں کا ساتھ دینے کے لیے جھوٹ کا ساتھ دے دیا، مظلوم پر الزام لگا دیا، آج ان کے جھگڑے میں جھوٹ کا ساتھ دینے میں ان کے ساتھ مل گئے، ان کو بچا لیا۔ اگر دنیا میں بچا بھی لیا تو بتاؤ ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن کون جھگڑا کرے گا؟ ہے تم میں اتنی طاقت کہ اس دن بھی تم ان کے ساتھ ان کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کر سکو؟ یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ جیسے سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں نا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار پائے گا۔ تو آج کی آیات پڑھنے کے بعد ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے؟ کبھی بھی اپنی غلطی کا بلیم دوسروں پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہم دیکھیں دن میں کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو ہم سے غلط ہو جاتے ہیں، ہم ان کا بلیم دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، خود کو بری ذمہ کر لیتے ہیں، خود کو پاک صاف کر لیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ پاک صاف نہیں ہیں تو وہ آپ کو کیسے رہنے دے گا؟ اور ہمیشہ کوئی بھی کام چھپ کر کرنے لگیں تو سوچیں لوگوں سے تو چھپ سکتی ہوں، اللہ سے نہیں چھپ سکتی، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کے سامنے کرو اسے تنہائی میں بھی نہ کرو۔ تو آج ہم نے اس لیسن کو پڑھنے کے بعد ان کاموں کی لسٹ بنانی ہے جو ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں، وہ ہمارے وہ کام یا جن کو ہم دوسروں سے چھپاتے ہیں۔ اور کیا سیکھا ہم نے آج کے لیسن سے؟ کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور کیا چیز سیکھی؟ کہ نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے، کچھ دیر جانماز پر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی اپنی زبان پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کو جاری رکھنا ہے۔
نماز کے بعد جب تک ذکر کیا جائے نماز پر، تو جب تک وضو رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ فرشتے ہمارے لیے بھی دعا کریں؟ تو اسی لیے نماز کے بعد کے اذکار بہت فائدہ مند ہے۔ نماز کے بعد نماز پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، پھر اس کے بعد چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں۔ تو ان چیزوں کو ہم نے اپنا معمول بنانا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ شامل کرنا ہے۔ اور لوگوں سے تو حیا کرتے ہیں، ہمیں اپنے رب سے بھی حیا کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما دے، ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، ان کو وقت پر ادا کرنے والا بنا دے، اور ہماری زبانوں کو ہر وقت اپنے ذکر سے تر کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا.